الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد اس توی آسیارا خطا بخش و بس نگاہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما زباں تابوت در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے آر ہے، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے. ہاں تم ساتھ تو ہنسیا دیکھا نہیں کوئی، تم ساتھ تو ہنسیا دیکھا نہیں کوئی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تم ساتھ وسیع دیکھو نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے. آواز آنی چاہیے گونج کے، جیسے ویسا نہیں. یہ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا کیا اصحاب رسول کا ایمان ہے. تو پھر گھبرانا کس لیے؟ جب آ گئے تو پھر جوش و جذبات دکھائے. جیسے ویسا نہیں کوئی جیسے میرے. اس لیے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے. اے زر سے نظر دیکھ، نظر دیکھ عجب سے، اے زر سے نظر دیکھ سے
والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ سے کیونکہ سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا تماشا نہیں کوئی سرکار کا اس صورت میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچی آنکھ پہ رب دل شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا مکھ چند بدل شاشانیے متھے چمک لات نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مد بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیر سنا مشتاق اکھیاں کتے جالڑیاں تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پشمودہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے ارے تماشا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے ویسا نہیں سرکار کی رحمت مجھے خوب نوازا سرکار کی رحمت مگر مجھے خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا ارے یہ سچ ہے کہ کوئی ہمسا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافعی یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم عظیم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہلکی اس مالک کے رحم و کرم کے صدقے ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو، ان عبادات کو، ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کچھ بیان کرنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے فلسطین۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات، کوئی اور موضوع بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ کئی سال ہو چکے ہیں، اب تقریباً لگاتار 1.5 سال ہو چکا ہے حماس اور غزہ کی پٹی کو مظالم برداشت کرتے ہوئے۔ نہ تو اس ظلم سے اسکول بچ سکتے ہیں، بچ رہے ہیں، اور نہ کالج، نہ یونیورسٹیاں، نہ ہاسپٹل، نہ قبرستان، نہ گھر، نہ صحرا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایسے ماحول میں کہاں جائیں یہ فلسطینی، کہاں جائیں یہ ہمارے مسلمان بھائی۔ لیکن اللہ کا کرم ان پر اس طرح کہ وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی وہ ثابت قدم ہیں، آج بھی وہ اپنی باتوں سے، اپنے معاملات سے پیچھے ہٹنے والے، اور نہ انشاءاللہ یہ ہٹیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس کے ماننے والوں کو، اس کے پیارے محبوب کے ماننے والوں کو امید یہی ہے کہ اللہ فلسطین کو انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ امید رکھیں، اور ایسا ہوگا، ہونا تو ہے۔ پوری دنیا پہ میرے نبی کے کلمے نے حکمرانی ضرور کرنی ہے۔ پوری دنیا میں، پورے خطے میں اسلام نے اپنی پاور دکھانی ہے۔ اسلام پھر ایک بار انشاءاللہ پوری دنیا کا سلطان ضرور بنے گا، اور یہ بعید بھی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ وقت بعید ہے، یہ قریب ہو گیا ہے، بہت قریب ہے، اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔
قیامت بہت قریب. فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر فلسطین اللہ نہ کرے ختم ہوتا ہے تو پھر ان یہودیوں کا دوسرا نشانہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے. کیونکہ ترتیب اسی طرح ہے، قبلہ اول بیت المقدس، اس کو ختم کرنے کے بعد بیت اللہ، پھر مدینہ المنورہ. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. اللہ نے مسلمانوں میں ہزاروں نور الدین زنگی پیدا کر رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں میں محمود غزنوی کے چاہنے والے پیدا کر رکھے ہیں. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ عیا ہوتے جائیں گے، ظاہر ہوتے جائیں گے. لیکن افسوس 56 یا 57 اسلامی ممالک کے سربراہان پر ہوتا ہے کہ جو ہاتھوں میں جو منہ میں انگلیاں ڈال کے خاموش بیٹھے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت پوری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے. جہاد فرض ہو چکا ہے. اب جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں مرنے سے، تو وہ ٹینشن نہ لیں، موت نے ویسے ہی آنا ہے. موت نے ویسے ہی آنا ہے. کاش اللہ موت جہاد کی راہوں میں عطا کرے. اسلام کو بچاتے بچاتے اللہ موت عطا کرے. وہ کتنی اچھی موت ہوگی. وہ کسی نے کہا تھا نا، موت پہلے شہیدوں کو بھی رشتہ آئے گا، موت پہلے شہیدوں کو بھی رشتہ آئے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے. تو موت نے ویسے ہی آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، ایسی اٹل حقیقت ہے. تو کاش کہ موت آ جائے جہاد کی راہوں میں، تلواروں کی چمک میں، جہاد میں اڑنے والی دھول کے سائوں میں اللہ موت عطا فرمائے. وہ موت شہادت کی موت ہوگی. کتنی عظیم موت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو دیدار کرائے گا. قیامت برپا ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد پھر واپس بلائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. لیکن شہادت ایسی موت ہے کہ جیسے ہی شہید کے گلے پر اور اس کے جسم پر تیر برس رہے ہوتے ہیں، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، خنجر چل رہے ہوتے ہیں، ادھر بارگاہ ربوبیت سے جلوے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسی موت ہے، عظیم موت، کہ جس کی خواہش خود میرے نبی فرما رہے ہیں، جس کی طلب نبی کے اصحاب رکھتے تھے کہ یا اللہ میدان جہاد میں موت عطا فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا. یہ تو ایسی موت ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کہ جن کا ایک حکم
میں کہتا ہوں کہ کئی تبدیلیاں لا سکتا ہے، وہ موت سے گھبرائے ہیں، وہ معیشت کی تباہی سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ ویسے اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو کون سی معیشت بچی ہے؟ کون سی معیشت کام کی ہے جی؟ کون سے حالات یہاں سے ویسے کام کے ہیں؟ مہنگائی سے لوگ جو ہے نا وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، بھیک مانگنے پہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں، سفید پوش جائے تو کہاں جائے، ایسے حالات میں وہ ویسے ہی مر رہا ہے، ویسے ہی ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے کئی اسلامی ممالک ہیں جن کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ تو جب معیشت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے تو پھر ہم معیشت کی تباہ کاریوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں اس بات کا خوف ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہم نے فلسطین کی حمایت کر دی، اگر ہم نے فلسطین کا ساتھ دیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، امریکہ ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر دے۔ لاکھ کروڑ ایسے تعلقات کہ جن پر معیشتیں بحال ہوتی ہے، معیشتیں وہ کامیاب ہوتی ہے، فلسطین کے بلکتے بچوں پر قربان اگر ہماری حمایت سے فلسطین کے بلکتے بچوں سے ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے، ہمارے اگر ایک کردار سے اور اگر ہمارے ایک اخلاق سے اور اگر ہمارے ایک ہتھیار سے اگر فلسطین کے مظلوموں سے ظلم ہٹ سکتا ہے تو میں کہتا ہوں پھر معیشت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، پھر ممالک کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معیشتیں، یہ ممالک، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ماننے والے ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ اور فلسطین کے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ یہی سبب ہے۔ قصور ان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا قصور یہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے صرف ان کا قصور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں پڑھتے کلمہ طیبہ؟ کیا ہم اسلام کو ماننے والے نہیں؟ کیا ہم رسالت مآب کی رسالت کو اقرار کرنے والے نہیں؟ تو یہ قصور تو ہمارا بھی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم پھر رخ ہمارا بھی کرے گا۔ چلے اگر نہیں بھی کر رہا تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں؟ ہمارا ان سے رشتہ ہے، ہمارا ان سے کون سا؟ دین کا، اسلام کا۔ انما المؤمنون اخوہ۔ میرا سگا بھائی میرا بھائی ہے، لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ میرا بھائی ہے۔ میرا بڑا بھائی مجھے بھائی کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ آپ کے بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بھائی ہیں، یہ بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام ایسا رشتہ ہے میں نہیں، آپ نہیں، دنیا کا کوئی بڑا نہیں بلکہ سب بڑوں کا بڑا اللہ کے کائنات فرما رہا ہے، اے کلمہ پڑھنے والا تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ تو دنیا میں رشتے دار آپس میں نہیں کہہ رہے ہم تم ایک بھائی ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے۔ تو کیا جب ہمارا بھائی مشکل میں ہوتا ہے روح نہیں کانپتی؟ تکلیف نہیں ہوتی؟ میرا سگا بھائی اللہ نہ کرے کسی مشکل میں ہو تو کیا میں اس کی مدد کو نہیں پہنچوں گا؟ کیا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا؟ یا نہیں میں چادر لے کے جو ہے نا وہ چوڑیاں ہاتھ میں پہنے گھر میں بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں بھی میں تو کچھ کر سکتا نہیں، میرے تو گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، میری تو معیشت تباہ ہو جائے گی، علاقے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کچھ بھی ہوگا میں کہوں گا نہیں بھائی ہے میرا، ہمارا ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہے، خونی رشتہ ہے ہمارا، ساتھ دوں گا میں، جان پر جان کو خطرے میں ڈال کر بھی ہم اپنے سگے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں۔
اور یہ وہ رشتے ہیں جنہیں ہم نے بنایا ہے، یہ دنیا داروں نے بنایا ہے. لیکن جس رشتے کی میں بات کر رہا ہوں، انما المؤمنون اخوہ، یہ دنیا داروں نے نہیں بلکہ رب العزت نے بنایا ہے. اللہ رب العزت نے یہ رشتہ قائم فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے. تو جب ہمارا بھائی، سگا بھائی تکلیف میں ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو فلسطینی ہمارے بھائی نہیں؟ ذرا ادھر میری طرف توجہ کریں، بھائی نہیں؟ ان پر ظلم و ستم ہمیں تکلیف نہیں دیتا؟ دے رہا ہے نا. تقریباً 2 جمعے قبل میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی آپ سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور میں نے تقریباً 3 باتیں آپ کے سامنے کی تھی کہ ہم یہ 3 کام ضرور کریں. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں، آپ، ہم میں سے کون فلسطینیوں کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ کیا ہم نے؟ نہیں، بالکل. ہمارا جو لو کیٹیگری ہے، ہم لو کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، ہماری پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ نیت ضرور ہے. اگر وقت آیا، اگر وقت نے ساتھ دیا، حکومت نے اجازت دی، اگر یہ لوگ نکلے تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور اسلام کے دشمنوں کا سر قلم کرنے کے لیے نکلیں گے. اور اسلام دشمنوں میں سے جو سب سے بڑا دشمن ہے، انشاءاللہ ہم اس کی گردن اڑائیں گے. یہ نیت ضرور ہے، اور یہ عزم مصمم ہے. صرف عزم نہیں ہے، عزم مصمم ہے. انشاءاللہ نیت ضرور ہے، لیکن جب تک ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے. میں یہاں صرف ادھر ادھر کی سیدھی باتوں آپ کو صرف درد دل سنانے آیا ہوں اور درد دل دینے آیا ہوں. کچھ سوچیں، کچھ سوچو بچار کریں. میرا سوال ہے آپ سے، ہم نے اسرائیلیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا؟ اگر ابھی میں خود، ہم سب اپنے سروں پہ قرآن رکھے نا، جہاں تو سب بولیں گے جی جی جی، اور کچھ نہیں بھی بولیں گے. جو سچے ہیں وہ نہیں بولتے، جھوٹ. لیکن اگر سر پہ قرآن رکھا جائے تو ہم میں سے کوئی 1-2 ہی ہوں گے جو کہیں گے جی الحمدللہ ہم نے پوری طرح سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. صرف چند ایک، باقی کوئی بھی نہیں کہے گا. اچھا، پھر یہ کون سا درد ہے آپ کو جی؟ ابھی آپ کہہ رہے جی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کون سی تکلیف ہے؟ یہ تو وہی تکلیف ہے ہمارے حکمرانوں کو جو کشمیر کے لیے ہوتی تھی. ہاں جی، کشمیر ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ تکلیف ہے جو تکلیف آفیہ صدیقی کے لیے ہوتی رہی ہے اس پاکستانی لوگوں کو. آفیہ صدیقی ہماری قوم کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے. آفیہ صدیقی پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور تمہارے ساتھ میں اسے کیا فائدہ دیا؟ اسی طرح ہمارے ساتھ میں کشمیر کو کیا فائدہ دیا؟ یہاں سے بیٹھ کر کے 2 ہاتھ کھڑے کر لیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بیڑا غرق ایسے ساتھ کا. کس کام کا یہ ساتھ؟ صرف باتیں بنانا آتی ہے ہمیں، صرف لوگوں کے درد کے ساتھ کھیلنا ہی آتا ہے، صرف مذاق ہی کرنا آتا ہے. اگر یہی ظلم و ستم میرے گھر کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ایمان سے بتائیں کبھی میں اسرائیلی مصنوعات خریدتا؟ اور یار، لوگ تو اپنے دشمن کا نام لینا پسند نہیں کرتے. نام لینا دشمنی کیا ہے؟ کبھی اس نے میری ماں کو گالی دی تھی. دشمنی کیا ہے؟ کہ اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی. دشمنی کیا ہے؟ کبھی اس نے میرا 1 مرلہ زمین کو کھایا ہوا. دشمنی کیا ہے؟ جس نے میرے 50,000 روپے دینے.
دشمنی کا جو اس نے میرا حق چھین لیا ہے. صرف چھوٹی چھوٹی باتیں جو دشمنی بننے کے حق بھی نہیں رکھتی. ہم ایسی دشمنیاں پال کر ایسے دشمنوں سے اس طرح کی نفرت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے گھر کا کھانا پینا، ان کا نام لینا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پاکستانیوں ایسا ہے؟ میں اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں تو انڈیا کی باتیں نہیں کر رہا. یہ یہاں پایا جاتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر ہم چھوٹے موٹے دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھ لیں، وہ بھی دشمنی جو بنتی نہیں ہے، چلو بنا کے بیٹھے ہو، یہ رویہ رکھ کے بیٹھے ہو. جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور میرا نہیں، آپ کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے. اور ایسا دشمن ہے یہ خبیث یہود. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، صدقہ دینے کے لیے یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے. اور نبی کے غصے کا اندازہ لگائے کس طرح کی حضور کی نفرت ہے اسرائیل سے، ان یہودیوں سے جو اسلام کے دشمن بدبخت لعنتی ہے. ارشاد فرمایا کسی کے پاس اگر صدقہ دینے کا کوئی چیز موجود نہ ہو، فرمایا یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. یہودیوں پر اللہ صدقے کا، یہ کس کی بات ہے؟ نہیں جی، ہم تو بڑے پڑھے لکھی قوم ہیں، ہم پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہم اخلاقیات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. ہم کسی کو کیوں لعنت کریں، ہم کسی کو کیوں گالیاں دیں؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے منبر سے بیٹھ کے گالیاں اور لعنتیں کرنا. ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں. نبی سے بڑھ کر بھی شرافت کسی کی ہے؟ وہ کسی نے کہا نا، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی نہ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. حضور سے بڑھ کر بھی شرافت، حضور سے بڑھ کر بھی کسی کا اخلاق ہوگا. لیکن میرے کریم آقا ایسے اعلیٰ اخلاق والے فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ دینے کا کچھ نہ ہو، یہود پہ لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو میں اور آپ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو ان سے محبتیں نچھاور کر رہے ہیں ان پہ. آپ کہیں گے جی نہیں، تو ہم تو بڑی نفرت کرتے ہیں ان سے. نفرت کرتے ہوتے تو پیپسی سے نفرت نہ ہوتی، ہمیں نفرت کرتے تو کوکا کولا سے نفرت نہ ہوتی، سپرائٹ سے، 7 Up سے، مرنڈا سے، جتنی بھی کولڈ ڈرنک پاکستان میں اس وقت موجود ہے سوائے پاکولا، نیکس کولا اور فریزر، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، ان کو نکال کر جتنی بھی ہے، یہ آپ کا نیسلے یا توفینا، یہ میڈیکم وغیرہ وغیرہ، سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ نہیں، یہ پاکستان میں بنتا ہے. رحیم عرفان میں چلے، کوکا کولا کی فیکٹری ہے، پاکستان میں بنتی ہے. کہاں میں بنتی ہے؟ ہاں، بنتی پاکستان میں ہے، مگر مواد کہاں سے آتا ہے؟ اصل جو مادہ ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے. KFC ہر ہفتے جو ہے نا، ہم جب تک اپنے بچوں کو مہینے میں 1 مرتبہ میکڈونلڈ وغیرہ KFC نہ لے جائے سکون ہی نہیں ملتا. ہم تو برانڈڈ کھانا کھانے والے لوگ ہیں، ہم کہاں جائیں ان پاکستانی ہوٹلوں پہ؟ بھائی ہم تو KFC جائیں گے. KFC میں بنانے والے کون ہیں؟ پاکستانی. گوشت کہاں کا؟ پاکستان کا. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ فرنچائز کس کی ہے، ان کا مالک کون ہے؟ بظاہر پاکستانی ہے، لیکن کچھ حصہ ظاہر ہے، جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے دنیا دار لوگ ہیں آپ، جو فرنچائز دیتا ہے کسی بھی طرح کی، وہ اصل مالک جو ہوتا ہے، وہ پارٹنر ہوتا ہے، وہ حصہ لیتا ہے. میں نے اسی مصلح پہ بیٹھ کر کسی جمعے میں دعا سے پہلے آپ سے یہ بات کی تھی. میں ایک کولڈ ڈرنک خریدتا ہوں، آپ سوچتے نہیں پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، اس سے ہوتا کیا ہے.
ہمیں کولڈ ڈرنک خریدنے تو کیا ہوتا ہے؟ سنیے کیا ہوتا ہے. میں کولڈ ڈرنک خریدتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ میرے کولڈ ڈرنک خریدنے سے کیا ہوگا, میں تو پیپسی پیوں گا. قاری فاروق صاحب بھی یہی سوچتے ہیں, فلاں صاحب بھی یہ سوچتے ہیں, فلاں صاحب بھی یہ سوچتے ہیں, فلاں صاحب بھی یہ. بھئی میرے خریدنے سے کیا ہوگا؟ اچھا یہ تو صرف میں سوچ رہا ہوں نا, اسی طرح ہر کوئی سوچ رہا ہے. پتا چلا میں کہتا ہوں صرف میں خریدوں گا تو کیا ہوگا, کوئی اور یہی سوچ رہا ہے میں خریدوں گا تو کیا ہوگا, وہ بھی پیپسی خرید رہا ہے, میں بھی پیپسی خرید رہا ہوں, آپ بھی پیپسی خرید رہے ہیں, آپ بھی سارے خرید تو وہی رہے ہیں. یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک درویش نے کہا, علاقے میں اعلان کیا, لوگوں ہمارے قریب میں ایک علاقہ ہے مسکینوں کا, غریبوں کا, وہاں جو ہے لوگوں کو امداد کرنی ہے, بھوکے لوگ ہیں, کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا. تو درویش نے ایک برتن رکھا بڑا سا, کہا کہ جاؤ اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آؤ اور یہاں جمع کرو تاکہ جو ہے وہ وہاں ان کی امداد کی جائے. مریدین اٹھے مجلس سے, میں بھی گیا, آپ بھی گئے, یہ بھی گئے, وہ بھی گئے, وہ بھی گئے. میں گھر سے دودھ لینے گیا, میں نے کہا یار دودھ تو سارے ہی لے جائیں گے, اتنا خالص دودھ بھی اچھا نہیں ہے, میں تھوڑا سا پانی لے جاتا ہوں. میں اپنے برتن میں پانی لے آیا. آپ نے بھی یہی سوچا کہ دودھ تو امام صاحب بھی لے جائیں گے, دودھ تو فلاں بھی لے جائے گا, میں تھوڑا سا پانی لے جاتا ہوں. لوگ آتے رہے برتن میں, اپنے برتن سے جو لاتے رہے ڈالتے رہے, برتن بھر گیا. پتا چلا دودھ کا ایک قطرہ ہی نہیں تھا, سارا پانی ہی پانی تھا. تھا کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں دودھ کیوں لے جاؤں, دودھ تو سارے لا رہے ہیں. آپ نے بھی یہی سوچا, آپ بھی پانی لے گئے, میں بھی, سارے پانی لے گئے. تو ہو نہیں رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میرے خریدنے سے کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے, پھر خریدی وہی کولڈ ڈرنک جا رہی ہے, خریدی وہی مصنوعات جا رہی ہیں. اب سنیے ہوتا کیا ہے میرے عزیز, ذرا سوچئے, ذرا سوچئے. پرانی بات ہے لیکن آپ کی ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ذرا سوچئے. میں خریدتا ہوں کولڈ ڈرنک ہفتے میں ایک مرتبہ پیپسی مثال کے طور پر. اس پیپسی سے جو پیپسی کے اصل مالکان ہیں, مانا انہیں 1 روپیہ بچتا ہے, اس سے بھی کم بچا لیں, 1 روپیہ بچتا ہے. اگلے ہفتے میں خریدنے جاتا ہوں 1 روپیہ, اس سے اگلے ہفتے خریدنے جاتا ہوں 1 روپیہ, اس سے اگلے مہینے میں نے 4 روپے فائدہ دیا ان کو. اسی طرح ایک اور بندہ گیا, اس نے بھی 4 ہفتے میں 4 بوتلیں خریدی, اس نے بھی 4 روپے کا فائدہ دیا. اسی طرح 30 روپے 40 روپے 50 روپے چند بندوں کو جمع ہو گئے ایک ہفتے میں. اسی 40-50 روپے کی یا اس سے اوپر بھی لگا لیں, میں ایک اندازہ دے رہا ہوں آپ کو, ایک گولی خریدی جا سکتی ہے, ایک جسے آپ بلٹ کہتے ہیں. اور وہ گولی خرید کر اس بندوق میں ڈالی گئی کہ جس بندوق کا نشانہ فلسطینی مسلمان ہے, اور وہ گولی چلی فلسطینی بلکتے بچے پر, فلسطینی مظلوم پر, کسی مسلمان جوان عورت پر, اور وہ شہید ہو گیا. اب مجھے بتائیں, اس گولی کو چلانے والا بھی قاتل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایمان اجازت دے تو زبان سے بولنے سر نہیں ہلانا. گولی چلانے والا قاتل ہے, جس نے بندوق میں ڈالی وہ قاتل ہے, جس نے بندوق بنا دی وہ بھی قاتل ہے, اور جس نے گولی بنائی وہ بھی قاتل ہے, اور جس نے اس گولی کو خریدنے میں حصہ ڈالا وہ قاتل ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں ہم یار اپنے ہی مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سال جب اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا, پاکستان کے مختلف جگہوں پر
मैकडॉनल्ड बंद हो गए, KFC बंद हो गए, फ्रेंचाइजें लोगों ने छोड़ दी, खसारा आना शुरू हो गया। अब अंदाजा लगे छोटे पैमाने पर अगर लोगों ने मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चलाई और लोगों ने इस पर अमल किया, कई फ्रेंचाइजें बंद हो गई। अगर इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए सिर्फ इसी उम्र पर कि कोई भी मसनूआत इसराइली ना खरीदनी है, ना खरीदने देंगे, ना बेचनी है और ना इंशाअल्लाह बेचने। मैं कहता हूं खुदा की कसम, आधी जंग हम जीत जाएंगे, आधी जंग हम, और फिर दूसरी जो आधी है वो फिर हमारी जरूरत नहीं है, वो आधी फलस्तीनी ही जीत जाएंगे। लेकिन हम यहां बैठकर जुम्मे में आकर इंशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जी जी माशाअल्लाह ये करके उठ के चले जाएंगे, फिर नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए अमल, मैदान अमल में आना पड़ेगा। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ये यहां से वो बातें नहीं छोड़े, बातें छोड़ने से कुछ नहीं होता। ऐसे मैं भी यहां खड़ा हो जाऊं, मैं भी फिर आप ऐसे कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक जिम्मे दे लूं, दूसरे दिन आप भी बोलेंगे वहां से बस इधर की उधर छोड़ते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं। और इस वक्त ये मेरी बातों को मजाक में ना लें, इस वक्त हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की कैफियत यही है। हमारे 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, कर कुछ नहीं रहे, हो कुछ नहीं रहा। क्या है? गैरत नहीं है, गैरत। सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद मुसलमानों की चंद खवातीन को एक यहूदी बादशाह ने गिरफ्तार किया, कैद किया और जुल्म किया। जुल्म करने पर कहा, आना मुहम्मद का, उदउ मुहम्मद को। उन लड़कियों से खिताब करके कहते हैं, तुम्हारे मोहम्मद कहां है, बुलाओ दो उसे। ये बात पहुंची सुल्तान महमूद गजनवी को। इस बदबख्त ने यह कहा है, खुदा की कसम तारीख लिखती है, सुल्तान महमूद गजनवी तब तक सोया नहीं जब तक इसका सर कलम नहीं कर दिया। और जब सुल्तान महमूद गजनवी पहुंचा ना अपने लश्कर के साथ, और उसका सर जब सुल्तान महमूद गजनवी के पांव के नीचे था, सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा उस बदबख्त को, तू कहता है ना मोहम्मद, कहां है मोहम्मद, बुला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे सरदार है, आ गया। उनका गुलाम आया हुआ है, बता क्या काम है। उनका गुलाम आया हुआ है, बोल। ये गैरतें होती है, ये गैरत, ये ईमान है। और हम आफिया सिद्दीकी के साथ हैं, हमारा मुल्क आफिया सिद्दीकी के साथ है। तुम्हारे साथ में लाखों लानतें, तुम्हारे साथ में क्या फायदा भी है। आफिया सिद्दीकी जो आज भी वो बेचारी जेल में पड़ी मर रही है, जुल्म सितम आज भी हो रहा है, कितने साल हो गए, लेकिन क्या ये उनके साथ है। काश तुम साथ ना होते, ये न होता। मेरा जुमला समझिए, काश ये साथ न होते तो ये न होता। तब से ये रिहाई आफिया सिद्दीकी के नसीब में आ जाती। और कई सालों से हम कश्मीर के साथ हैं। हम क्या किया हमने कश्मीर का, दिल आखिर कश्मीर बीत ही गया, खत्म हो गया, किस्सा कहानी खत्म हो चुकी है। अल्लाह इन मुसलमानों को हया अता फरमाए। आप हया नहीं लेना चाहते, कहिए ना आमीन। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को हया अता फरमाए। अल्लाह इन इस्लामी ममालिक के सरबराहान को हया अता फरमाए। या अल्लाह फलस्तीन पे जो जुल्म सितम हो रहा है इसका खातिमा फरमा। काश हम अपनी नमाजों में जब हम अकेले रोकर अपनी गरीबी का रोना रो रहे होते हैं, हम जब अपने ऊपर मसाइब का रोना रो रहे होते हैं,
اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، کاش اس وقت اور تہجد کے وقت ہم ان فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کسی کی دعا ہی سن لے. اور ویسے میرا تو اپنے ضمیر ہے، اپنی ایک بات ہے کہ جو اس وقت ماحول چلا ہوا ہے، دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا. جو کچھ ہونا ہے وہ تلواروں سے ہونا ہے. اگر دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تو پھر میدان بدر نہ ہوتا. ہاں جیسے میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تلواریں اٹھانا ہمارا کام ہے، ہتھیار اٹھانا ہمارا کام ہے، میدان جہاد میں آنا ہمارا کام ہے. اللہ فرماتے اگرچہ تم جو ہے نا وہ ہارنے کے قریب ہو، شکست اگرچہ تمہارا مقدر بننے کو تیار ہے، لیکن میں مالک الملک ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر میری شان ہے. پھر فرشتوں سے مدد کرنا مجھ خدا کا کام ہے. تم میدان میں آؤ تو صحیح. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آؤ تو صحیح میدان میں. صرف جو ہے وہ مسجدوں سے بیٹھ کر دعائیں کرنا. میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ میرے کریم آقا ہے، کہ جن کی ایک دعا سے اللہ ڈوبا سورج واپس کر سکتا ہے. دعائیں ان کی، اگر دعاؤں سے ہی کام ہونا ہوتا تو پھر یہ بدر نہ ہوتا، یہ پھر خندق نہ ہوتا ہے جی. یہ بڑے بڑے مارکے جو ہوئے، احد جو ہوا، جہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے بڑے بڑے شہنشاہ شہید ہوئے، تو پھر یہ مارکے وجود میں نہ آتے. یہ اسلام، یہ سیرت مصطفیٰ یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ دعاؤں سے اگرچہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے مگر صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، میدان عمل میں آنا پڑتا ہے. اے مسلمانوں، اے عظیم اسلامی بھائیوں، اپنا کردار آپ ادا کریں، میدان عمل میں آئیے. میدان عمل میں آئیے. میدان عمل میں آئیں گے نا؟ میدان عمل میں آئیں گے نا انشاءاللہ عز و جل. ابھی جمعہ کے بعد تقریباً یہ 5 نمبر سے رضائے مسجد سے 4:15 بجے احتجاجی مظاہرہ ہوگا فلسطینیوں کی حق میں. اور اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور پروفیسر حضور حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت مقدس اللہ العالی بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں. ان کے لیے اعلان آتے ہیں جہاں آپ کو موقع ملے احتجاجی ریلیوں میں شرکت کریں، فلسطینیوں کے دست بازو بنے، فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو. انشاءاللہ آپ کا یہ اتنا، آپ کا یہ میدان عمل میں آنا ہو سکتا ہے. ان اسلامی ممالک کے سربراہان کو غیرت دے جائے اور یہ اسلامی ممالک اگر متحد ہو جائے انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو جائے گا. جائیں گے نا؟ وہی کہے جو جائے. جو نہیں جانا چاہتا، جس کا ارادہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ نہ بولے. جائیں گے نا؟ اچھا وہ تو بعد میں آپ جائیے گا. بس میری چھوٹی سی گزارش، خدا کے لیے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. خدا کے لیے کون کرے گا؟ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں کرتا بھی ہوں الحمدللہ، اور ضرور کروں گا انشاءاللہ. آپ بھی کریں گے؟ آپ گوگل پہ جائیں، لکھیں اسرائیلی مصنوعات یا تحریک لبیک پاکستان کا اگر کوئی پیج آپ کے پاس ہو، اس میں پوری ڈیٹیل آتی ہے ان کی، یہ مصنوعات، یہ مصنوع تمام کی تمام بائیکاٹ کریں. ہر چیز کا بدل نہیں، نعم البدل آپ کے پاکستان میں موجود ہے. شاید ہمارا یہ عمل کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ جب فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا، ہم کہیں گے مولا ہم تلوار اٹھانے کی قابل تو نہیں تھے، مجبور تھے، حکومتی پابندیاں تھی، لیکن مولا ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ کیا. کیا کیا مالک؟ جو گولیاں جن پیسوں سے بنتی تھی ہم نے وہ پیسے اسرائیل کو نہیں دیے، ہم نے ان کی مصنوعات کی خریداری نہیں کی. اور یہاں جو دکاندار بیٹھے ہیں اور جو ہماری مارکیٹ میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے خدا کے لیے، اگر آپ
پیپسی کوکا کولا وغیرہ یہ جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں صرف بوتلیں نہیں ہیں اور بھی مصنوعات ہیں، اگر ان کے بند کرنے سے آپ کا ہزاروں کا نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ آپ کو صلہ دے گا اور قبر و آخرت میں بھی اللہ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے گا۔ خدا کے لیے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، بالکل ختم کر دیں، نہیں خریدنی یار۔ مر تو نہیں جائیں گے اگر پیپسی نہیں پیئیں گے، مر تو نہیں جائیں گے اگر ہم پیپسی نہیں جائیں گے یار، مر جائیں گے۔ اچھا مر بھی جائے تو خیر ہے، مرنا ویسے نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔